ایک بزرگ ہستی ہے جس کی ریش سفید ہے، جو صاحب دستار ہے، صاحب کردار ہے، نورانی بزرگ ہستی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے ٹیک لگا کر کعبے کی دیوار سے، اور ہزارہاں بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ نابالغ بچے ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں۔ اللہ ان کی روحوں کو اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم خلیل اللہ کے درسگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ مکتب کی شکل نہیں ہے مولانا، تو اور کون سی شکل ہے؟ تم یہاں کیا مکتب کو مٹاؤ گے؟ مکتب تو ابھی وہاں چل رہا ہے، اور مدرسہ تو یہ بند ہونے والی چیز۔ یہ تو دادا ابراہیم کی سنت تھی کہ انہوں نے مسجدیں بھی قائم کی، انہوں نے مدرسے بھی قائم کی۔ جی ہاں، وہ سنت آج بھی ہے، ورنہ تو کیا یہ سارے کے ساری روحیں اور یہ سارے کے سارے معصوم بچے جو مر کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں تو کہ صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے؟ یہ کچھ ہو رہا ہے، توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو یہ معلمین جو کام مسجدوں میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے؟ سنت محمدی نہیں ہے؟ سنت صحابہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس لیے انہیں مہمان کی نگاہ سے دیکھو۔ اور کس کے مہمان؟ زور سے بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ اور کہا کرو، ہمارا گھر میں گھٹتا ہے مہمانوں کی آمد پر، کہ یہ اعزاز بھی قدرت کی بیداری سے ملتا ہے۔ ہر ایک مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، ہمارا سلسلہ ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 300 سال پہلے، کتنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کتنے؟ 300 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے قبل، آپ کے بعثت کے قبل، آپ کی پیدائش کے قبل 300 سال پہلے ایک بادشاہ اٹھا تھا جس کا نام طبہ حمیری تھا۔ اور حمیر کا یہ بادشاہ ساری دنیا کو اپنے مٹھی میں لینے کے لیے، ساری دنیا کا گلوبلائز کرنے کے لیے، ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، ساری دنیا کو جیتنے کے لیے، ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جیسے ہمارے کسی زمانے میں تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے کہ سکندر الیگزینڈر، سکندر بہت گزرے ہیں، سکندر مقدونی گزرا ہے، سکندر فارابی گزرا ہے، سکندر ذوالقرنین گزرے ہیں، بہت سے سکندر گزرے ہیں۔ ایسے ہی طبہ حمیر کا بادشاہ عرب کی تاریخ میں ملتا ہے جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کے ارادے سے چلا تھا، اور وہ ملک اور ملک کو فتح کرتا ہوا، ملک در ملک وہاں کی رعایا کو روندتا ہوا، قتل و کشت کرتا ہوا، اور غارت گری اور خون بہاتا ہوا، ایک ایک ملک کو سر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب وہ ملکوں کو فتح کرتا آگے بڑھا تو وہ مدینے کی حدود میں داخل ہوا۔ تھوڑا بچوں کو خاموش کرو، ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ یہ کیوں چھوڑ دیے ان کو؟ مسجد میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے بچوں کو تھوڑا سا اپنے گھر کی طرف رخصت کر دیں، ذرا برائے کرم تھوڑا سا۔ چھوٹے بچے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے، بچے چھوٹے اپنے گھروں کی طرف چلے۔ چلیے کوئی بات نہیں، ان کے شور میں ہی اپنی بات کرتے ہیں۔ بچے تو بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے سامنے کیا سنوائی ہے؟ یہ تو جہاں بیٹھیں گے اپنا محل تعمیر کریں گے۔ بچوں کی آواز سے بڑی بھی کسی کی آواز تھوڑی نہ ہو سکتی۔ یہ تو رو کر کے ماں کو دبا لے، باپ کو منا لے، زیادہ ہی رو لے تو عرش ہلا لے، زیادہ ہی رو لے تو عرش ہلا لے۔ یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وللہ حمدن کثیرہ۔ تو طبہ حمیری ملکوں کو فتح کرتا ہوا وہ مدینہ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، مدینے کا نام یثرب ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا؟
یثرب کے معنی آتے تھے برار کے، برار کے معنی آتے ہیں جنگل کے، یعنی جنگل کے، جنگلی زمین کو یثرب کہا جاتا تھا، چونکہ وہ سارا علاقہ جنگل نما تھا، اس لیے اس زمانے میں اس ریگستان بے آب و گیا کو لوگ یثرب کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس زمانے میں مدینے کو یثرب کہنا مکروہ ہے، اس زمانے میں مدینے کو یثرب کہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ یعنی یثرب آمد ہوئی تو آپ کی بعثت کی برکت سے یثرب کا نام بدل کر کے کیا رکھ دیا گیا؟ مدینۃ المنورہ رکھ دیا گیا۔ کیا رکھ دیا گیا؟ مدینۃ المنورہ رکھ دیا گیا، اس کا نام بدل گیا۔ تو 300 سال پہلے جب وہ الفاظ کے میچنگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یثرب پہنچا، یثرب میں داخل ہوا اور لڑائی کا میدان گرم ہوا، وہ لوگ جو یثرب یعنی مدینہ میں رہ رہے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ 300 علماء کے گھرانے تھے۔ اس روایت کو حافظ برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے سیرت الحلبیہ میں بڑی باوثوق روایات اور طرق کے ذریعے سے اور اسانید کے ذریعے سے نقل کیا ہے۔ 300 گھرانے علماء کے تھے، مدینے میں رہنے والے تھے، وہ سب کے سب مدینے اور یثرب سے باہر نکلے اور جنگ کا میدان گرم ہو گیا، اور لڑائی کا میدان جب گرم ہو گیا تو جنگ شروع ہو گئی، اور صبح سے لے کر شام تک تبع حمیری کے لشکر اور یثرب اور مدینہ والوں میں لڑائی جاری رہی، اور جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا ایک رن بھیری بجی، ایک سور پھونکا گیا۔ یہ اعلان تھا اس زمانے میں بین الاقوامی انٹرنیشنل اصول تھا کہ سورج نے اپنا منہ چھپا لیا ہے، سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چلا گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اس لیے کوئی کسی پر حملہ نہ کرے، اب لڑائی نہیں ہوگی، کل سورج طلوع ہوگا، اگلی لڑائی کل سے ہوگی۔ اس دور کے ڈرپوک لوگوں کی طرح نہیں، اس دور کے درندوں کی طرح لڑائی نہیں، ملک سو رہا ہے اور رات میں فلسطین پر جا کر کے بمبارڈنگ کر دی جائے اور میزائل برسا دیے جائے، رات میں ایسے ہی بے خبر کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، جنگیں نہیں کی جاتی تھی۔ انٹرنیشنل بین الاقوامی اصول تھا، رات ہو گئی جنگ بند، اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہوتا تو اسے بھی اس کا پاس تھا کہ اب سور پھونک دیا گیا ہے، ناقوس بج گیا ہے، سیٹی بول دی گئی ہے، تو اب مقتول ہونے والے شخص کو بھی جان دے دی جائے اور کل دیکھا جائے گا۔ مدینے والے مدینے میں واپس چلے گئے تو حمیری کے سارے سپاہی وہ اپنے خیموں میں جا کر کے چھپ گئے، سب کھانے کے انتظام میں سوچ رہے تھے کیا کیا جائے، کیا پکایا جائے۔ اچانک تبع حمیری اور اس کے لشکر نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یثرب کی جو حدود تھی، مدینے کی جو سرحد تھی، اس پر اچانک کیا ہوا، بڑی بڑی دیگیں چڑھنے لگی، کھانے پکانے کے لیے اونٹ ذبح کیے جانے لگے اور گوشت الگ کیا جانے لگا، گوشت دھل کر کے کاٹ کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے ہانڈیوں میں ڈالا گیا، اب گوشت ابل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی، مدینے کی سرحد پر یہ چولہے کیسے، یہ دیگیں کیسی، یہ کھانا کیسا بن رہا ہے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دو طرف ڈنڈوں سے ان دیگوں کو اٹھا رکھا تھا اور وہ سیدھے تبع حمیری کے لشکر میں جا کر کے گھسے، بڑے بڑے دسترخوان بچھائے گئے اور اس پر کھانا اونڈیلا گیا اور آواز لگائی گئی، آئیے آپ مہمان ہو، آ کر کے کھانا کھا لو۔ تبع حمیری اور ساری فوج ورطۂ حیرت میں تھے، کہا تم کیسے لوگ ہو، دن میں لڑائی کرتے ہو اور رات میں مہمان نوازی کرتے ہو، دن میں ہم سے بھیڑتے ہو اور رات میں ہمیں کھانا کھلاتے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ مہمان نوازی کیوں ہے۔ تو کھانے سے جب وہ فارغ ہو چکے تو ان لوگوں نے کہا، اے تبع حمیری، یقیناً تو ہمیں نادان معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں ناواقف معلوم ہوتا ہے، اے تبع اگر تجھے
معلوم ہوتا کہ تو نے جس شہر پر حملہ کیا ہے یہ شہر کس کا ہے، اگر تجھے معلوم ہوتا یہ شہر سرور کونین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ جو سارے نبیوں کے خاتم ہوں گے وہ ہجرت کر کے اسی جگہ پر نصرت کی تلاش میں آئیں گے، یہ مدینہ انہی کے قیام گاہ ہوگا، اگر تجھے پتا ہوتا تو تو اس نبی کے شہر پر کبھی حملہ نہ کرتا جس نبی کی یہ سنت ہوگی کہ ان کے دسترخوان سے دشمن جان بھی کبھی بھوکا نہ جائے گا۔ ہم ان کی آمد سے پہلے ان کی اس سنت کو سالوں سے زندہ کیے ہوئے ہیں اور اس نبی کے انتظار میں ہم یہاں بسے ہوئے ہیں، اس لیے اگر کوئی حملہ کرنے آئے، کوئی ہماری جان لینے آئے، ہم اس نبی امی کی آمد سے پہلے جو ساری کونین کا مہمان نواز ہوگا ان کی آمد سے پہلے ان کی سنت ہم زندہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ نبی آخر الزماں کا مسکن ہوگا، ان کی نصرت گاہ ہوگا، آپ یہاں قیام پذیر ہوں گے، تم ان کے انتظار میں ہو، ان کی یہ سنت ہے کہ دشمن جان کو بھی کھانا کھلائیں گے، دشمن جان بھی ان کے دسترخوان سے بھوکا نہ جائے گا۔ کہا میں کیوں دیری کروں، کہا بتاؤ وہ نبی کہاں ہے، کب آنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سب انہی کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب آئیں گے، کیا آئیں گے، ہم تو انہی کے انتظار میں جی رہے ہیں اور آنکھیں پھٹی پھٹی کھول کر کے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہا سنو ایک کام کرو، یہاں پر ایک گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ اسی یثرب اور مدینے میں گھر تعمیر کیا گیا، 2 منزلہ پہلا مکان تھا جو تبع حمیری نے بنایا تھا، نیچے ایک مکان تھا، اس کے اوپر ایک دھابلی نما مکان تھا۔ اس مکان کو جب تیار کر لیا ایک مٹکا بلایا، اس میں کچھ خزانہ رکھا اور اسے اس گھر میں دفن کیا، اور اس خزانے میں اس نے ایک پیتل کا ٹکڑا رکھا اور اس ٹکڑے کے اوپر اس نے کیا لکھا تھا، مورخ لکھتا ہے کہ اس نے تبع حمیری نے لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عم فجاہدت بالسیف اعداہ وفرجت عن نفسه کل غم۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک اور برگزیدہ رسول ہوں گے، میں ان کے ہاتھ پر اگر زندہ رہا ایمان لے کر کے آؤں گا، آج لاتا ہوں، اگر ان کے زمانے بھی زندہ رہا ان کے بھائی کی طرح میں ان کی طرف سے لڑوں گا، ہر دشمن سے مقابلہ کروں گا، ان کے دل کو ہر غم سے دھو دوں گا، اور اگر مجھے اللہ نے حیات دی ان کا وزیر بن کر ان کا خادم بن کر کے جیوں گا۔ علماء سے کہا سنو اگر تمہارے زمانے میں حضرت ظاہر ہو جائے تو مجھ ناچیز کا ایمان ان کے قدموں پر پیش کر دیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسلمان تھے ہی نہیں دنیا میں، کہ آپ کی تبلیغ صرف غیروں کے لیے مسلمانوں کے لیے تھی۔ ذرا تھوڑا آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھیے تاریخ بڑی وسیع۔ ابن حجر نے مستقل ابواب قائم کیے ہیں، اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو تلاش کیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ایسی نہیں تھی کہ آپ آئیں گے تو لوگ ایمان لائیں گے، آپ کی ہستی وہ ہستی تھی، آپ کی آمد کی خبر پر ہی لوگ ایمان لائیں گے۔